أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 83۔ سورہ کہف کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو ابدار کیا، ایک نابالغ بچے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو جو گھرنے والی تھی اس کی تعمیر کی اور اس پر اجرت نہ لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں جگہوں پہ اعتراض کیا ان پہ، اور جب کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو خاموش رہیں گے، میرے کسی فعل پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ بعد میں جب وہ جدائی کا موقع آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کی وجوہات بتائیں کہ وہ کشتی کو ابدار کرنے کی وجہ یہ تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، تو یہ غریب لوگ تھے، ہم نے ان کے ساتھ یہ احسان کی کہ کشتی کو ابدار کر دیا تاکہ بعد میں جو بادشاہ آگے آ رہا تھا تو وہ اس کو غصب نہ کر لے، ابدار سمجھ کے اس کو چھوڑ دے گا۔ بچہ تھا، وہ اپنے والدین کے کفر کا ذریعہ بنتا، اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اور اولاد دیں گے، اور تاکہ نہ بچہ جہنم میں جائے اور نہ جو ہے اس کے والد اس کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ یہ دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے والدین نیک تھے جو فوت ہو گئے تھے۔ وکان ابوہما صالح، ان کے والد نیک تھے۔ اس کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خزانہ ان کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے والد نے ان کے لیے، تو اس کی حفاظت کی تاکہ جب بڑے ہو جائیں تو وصول کر لیں۔ اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وضاحت سے یہ فرمایا کہ وما فعلت عن امری، کہ جو کام میں نے کی ہے یہ میرے اپنے رائے سے نہیں کی ہے، بلکہ اس میں اللہ جل شانہ کا حکم اور آرڈر شامل تھا۔ آج کے جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہے۔ ذوالقرنین نام کے تاریخ میں دو بادشاہ گزرے۔ ذوالقرنین کا اصل نام کہا جاتا ہے کہ سکندر تھا۔ اس کو ذوالقرنین دو قرن والے، دو اطراف والے یا دو سینگوں والے کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، یا تو اس کی تاج میں دو سینگیں تھیں، یا یہ کہ اس نے مشرق اور مغرب کے آخری کناروں کا سفر کیا تھا اس دور میں، جس دور میں بالکل وسائل ہی نہیں تھے انسان کے پاس۔ اس دور میں مشرق اور مغرب کی انتہا کو پہنچے تھے، تو دو قرن کو اکٹھا کیا تھا۔ ایک سکندر رومی یونانی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی کم عمری میں فوت ہوا، جوانی میں وہ انڈیا تک اور یہاں تک پہنچا تھا، بر صغیر تک۔ تو یہ جو یونانی ہے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ جو جس قرآن پاک میں ذکر ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب یہ بادشاہ گزرا ہے، جس نے پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اور قرآن پاک میں اس کے 3 سفر ذکر ہے، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، اور تیسرے سفر کی سمت کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ شاید یہ انتہائی شمال کی جانب گئے ہوں، کہ شمال کے آخری کونا کس طرف ہے وہاں تک گئے ہوں۔ یہ ذوالقرنین پیغمبر تھے، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی تو یہ آئے، یہ پیغمبر تھے، یہ ولی تھے۔ تو اس میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، بادشاہ تھے اپنے وقت کے، لیکن اچھے تھے، تو پیغمبر نہیں تھے۔ کچھ کی رائے ہے پیغمبر ہونے کی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ان کے ساتھ جو احکام اللہ نے ان کو دیے ہیں تو کس ذریعے سے دیے ہیں؟ اگر پیغمبر ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بطور وحی کے ان کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوں گے۔
اگر یہ پیغمبر نہیں تھے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے الہام کا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ باتیں ڈالی، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ہم نے ان سے کہا، مطلب ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت کے جو پیغمبر جو بھی تھے ان کی وساطت سے ان کو مخاطب کیا گیا اور ان سے گفتگو ہوئی کہ آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی احکام پیغمبر کی زبان پہ ان کو ملے تھے، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی یہ وہ تیسرا سوال تھا جو یہودیوں کی ایمان پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، قل کہہ دیجئے کہ میں پڑھوں گا آپ کے اوپر، تمہارے اوپر اس سے ذکر کچھ بیان، یعنی اس کے کچھ واقعے آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیں گے خلاصہ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو حکومت دی تھی، قدرت دی تھی ان کو زمین کے اندر، زمین میں ہم نے قدرت دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دی تھی ان کو ہر قسم کا ساز و سامان، جو حکومت کے لیے ساز و سامان ہوتا ہے، فوجی یہ دوسرا ہے، سارا ہم نے دیا تھا ان کو۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر اس نے سامان تیار کروایا، یا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ ایک راستے پہ ہو لیے کہ وہ راستے پہ چل پڑے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، یعنی مغرب کی طرف چلے جہاں بظاہر سورج غروب ہوتا وہ نظر آتا ہے۔ ویسے بندہ جہاں پہ ہو تو اگر سورج کو طلوع ہوتے دیکھے، کھیتوں میں کھڑا ہوتا حد نگاہ اگر کھیت بھی کھیت ہوں تو یوں سمجھ جاتا ہے اس سے کھیت سے طلوع ہو رہا ہے، کھیت پہ غروب ہو رہا ہے۔ اگر بندہ سمندر میں ہو تو تحد نگاہ سمندر ہی سمندر ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سمندر سے طلوع ہو رہا ہے اور غروب بھی سمندر کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ تو یوں تو ایسے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے، اس کا بظاہر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس میں کہ سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو کسی جگہ پہ، زمین کے اندر ہی ڈوب رہا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور یہ آسمان اور زمین کے کنارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ آسمان ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دور تحد نگاہ ایک چھت ہے جو یہاں آ کے مل گئی ہے اس کو، جیسے کہ کمرہ ہے، ایسے نہیں بنا ہوا، لیکن ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے جو مشاہدات تھے اس کو یہاں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ پہلے مغرب کی طرف سفر کیا تو وہاں پر جب دیکھا کہ انتہا کو جب پہنچے جہاں زمین ختم ہو گئی، یہاں پانی پانی تھا، تو انہوں نے یوں دیکھا کہ جیسے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اس جگہ پہ، اور فی عین حمیہ، ایک دلدل ہے کالی سی، پانی رات کے اندھیرے میں تو ویسے بھی وہ مغرب کے وقت وہ سمندر کا پانی بھی جو کالی سا محسوس ہوتا ہے، گویا کہ وہ دلدلی زمین تھی، تو وہاں پر ان کو سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، یہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، وجدہا تغرب، انہوں نے پایا کہ گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیہ، ایک ایسے چشمہ میں، حمیہ جو کھولتا ہوا ہے گرم، یا حمیہ کالے رنگ کا ہے، یا دلدلی پانی ہے جس میں پانی اور مٹی مکس ہے۔ وجد عندہا قوما، ووجد عندہا قوما، اور ان کے پاس پایا ایک قوم کو، وہاں ایک قوم آباد تھی تو وہاں پر ان کو دیکھا۔ قلنا یا ذوالقرنین، تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چونکہ کافر قوم ہے، سرکش قوم ہے، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہو، زیادتی کرتے ہیں، روئے زمین پہ فساد کرتے ہیں، آپ چاہے تو ان کو سزا دیں اور چاہے تو ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ خود سزا دے ان کو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ پکڑ لے۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، بس جو بندہ ظالم بنا رہے گا، زیادتی کرے گا ان میں سے، فسوف نعذبہ، ہم عنقریب ان کو سزا دیں گے، ثم یرد، سزا تو دنیاوی ملے گی، جو دنیا میں ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ،
پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے انتہائی سخت سزا، عجیب طریقے سے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور ان میں سے جو بندہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلہ ہے انتہائی بہتر، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب ہم بات کریں گے اس سے، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں سے انتہائی آسان، یعنی ہم اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، اب پھر ایک راہ پہ ہو لیے یا سامان تیار کروایا، دوسرے راستے کی طرف چل پڑے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے، یعنی مشرق کی طرف سفر کیا اور مشرق کے انتہائی کنارے پہ پہنچ گئے، جہاں اس کے بعد زمین گویا کہ نہیں تھی، آگے سمندری سمندر۔ وجدہا تتلو علی قوم، تو پایا ذوالقرنین نے وہاں پہ کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج کے سے کوئی آڑ نہیں بنائی، یعنی یا تو آڑ نہیں تھی سورج کے اور لوگوں کے درمیان، یا تو وہ لوگ گھر نہیں بناتے تھے یا زمین کے اندر گھر بناتے تھے، باہر یوں ہی رہتے تھے، سورج براہ راست ان پہ لگتا تھا، یا آڑ نہیں تھی مطلب وہ کپڑے لباس نہیں پہنتے تھے، بغیر لباس کے گھومتے تھے سورج کے ساتھ، کوئی آڑ نہیں تھی اس قوم پہ۔ کذالک، یہ ایسے ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق ہم نے احاطہ کی ہے، بما لدینا، بما لدیہ، جو اس کے پاس تھا، خبرا خبر کے لحاظ سے، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے اس کا احاطہ کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راہ پہ ہو لیے، یہ تیسرا سفر ہے۔ اب تیسرا سفر کہاں پہ ہے، اس کی سمت اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید یہ جو سفر تھا انتہائی شمال کی جانب پہ گئے، کہ شمال کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے آخر۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو پایا ان کے ایک طرف ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ نہیں ممکن تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ سکتے، کہ ان کی زبان اور ذوالقرنین کی زبان آپس میں یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، جیسے چائنیز ہے یہاں کی زبان نہیں سمجھتی دوسرے کی، کسی ایسی قوم کی طرف چلے گئے جہاں ایک دوسرے کی گفتگو نہیں ہو سکی۔ اب یا تو آپ بات کی جو گفتگو ہوئی یہ کسی ترجمان کے حوالے سے ہوئی ہوگی کہ درمیان میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو دونوں طرف کی زبان سمجھے، تو وہ انہوں نے پل کا کردار ادا کی درمیان میں کہ ذوالقرنین ان سے کیا چاہتے ہیں اور وہ لوگ ذوالقرنین سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، یا پھر آپس میں انہوں نے اشاروں کے ذریعے گفتگو کی کہ اپنی مشکل بتائی کہ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے، ہماری اوپر کیا بیت رہی ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اب یہ جو ذوالقرنین اس دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اس قوم نے اپنی مشکل بتائی کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، سامان لوٹتے ہیں، ہم ان سے انتہائی تنگ ہیں، کوئی ایک ایسی صورت بنا دیں تاکہ یہ ہماری طرف پہنچ نہ سکے، تو ہم آپ کو جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، آپ کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، مال چاہیے، جو مال آپ کو چاہیے، جو قیمت چاہیے وہ ہم سے لے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا طریقہ کریں تاکہ یہ اس طرف نہ آ سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دی عطا کی ہے وہ بہتر ہے، تو اپنا مال اپنے پاس رکھو، البتہ افرادی قوت مجھے دو، جو افراد آپ کے نوجوان ہیں یہ مجھے دو، میں کوئی ایسی ترتیب بناتا ہوں تاکہ یہ آپ کی طرف نہ آ سکیں۔ اور پھر وہ جو پہاڑی درہ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا، حضرت ذوالقرنین نے ایسا کیا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لیں اور ان کو اوپر نیچے رکھا، یہاں تک کہ وہ پورا درہ بھر دیا، ان سے درہ بھر کے تاکہ وہ بالکل دیوار سی بن گئی، اور پھر کہا کہ یہاں پر اب اس پہ آگ لگاؤ، پھر اس کو آگ لگائے گی،
جسے آگ لگائے گی تو وہ لوہے کی چادریں بالکل سرخ ہوگی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اوپر ڈال دیا۔ جب تانبا ڈال دیا اوپر تو وہ ایک دیوار بن گئی، مضبوط سی دیوار بن گئی لوہے کی، کہ وہ اب یہ اس طرف پا کر کے آ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اب وہ تمہیں چھیڑ نہیں سکیں گے، اس دیوار کو پھران کے اس طرف آ نہیں سکیں گے یہ لوگ۔ ہاں جب قرب قیامت ہوگی تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو پھر اس دیوار کو توڑ دیں گے اور یہ پھر آئیں گے اس طرف۔ تو اب اس میں قرآن پاک کی یہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس کو، یاجوج و ماجوج کو بھی ذکر کی ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ قرب قیامت میں نکلیں گے، اور اس دیوار کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو یہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ موجود ہیں تو کہاں پہ؟ اس وقت سیٹلائٹ اور یہ جو جدید دور چل رہا ہے، اس میں زمین کے ایک ایک انچ جو ہے ہم نے ناپ لی ہے، دیکھ لی ہے، ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو وہاں پہ کوئی دیوار ہو یا ایسی قوم ہو جس سے ہم ابھی تک عاجز ہوں یا ہمیں پتہ نہ ہو اس کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ترقی جو ہے اس حد تک نہیں پہنچی کہ ہم اس کے ذریعے قرآن پاک کو پرکھنا شروع کر دیں یا ہم یہ جانچنا شروع کر دیں کہ بھئی اللہ نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کو ذکر کیا تو یہ ہے۔ اب کہاں پہ ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ ضرور آپ مریخ تک پہنچ رہے ہو، چاند تک پہنچ چکے ہو، اور آگے دنیا کی اور جو ہے اس فلکیات میں آپ آگے تک چلے گئے ہو، لیکن زمین کے ایک انچ سے آپ واقف نہیں ہو۔ یہ دنیا، یہ مشاہدات ہو رہے ہیں ہمارے۔ ابھی سال ڈیڑھ پہلے ایک طیارہ گرا تھا، اس کا مسافروں کا گرا تھا، بلکہ غائب ہو گیا تھا، ملیشیا کا، سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے۔ تو کئی سمندر میں کہہ رہے گر گیا، غائب ہو گیا، آپ واللہ عالم سمندر میں گرا ہے تو اس کے ٹکڑے کہاں پہ ہے، کوئی 100 سے اوپر مسافر تھے وہاں پہ اس میں، تو وہ پورا بس لگایا، اس نے کوشش کی ہے لیکن ان کو نہیں ملا، اس کا ایک سراغ تک نہیں ملا اس کا کہ وہ کہاں پہ چلا گیا۔ اس وقت بھی برمودا تیکون جو ہے یا ٹرائنگل جو ہے، جو امریکہ کے قریب جو ایک جگہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اس میں وہاں اس مخصوص ایریا جو تیکون سے بنا رہا ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہے، لیکن اس کے درمیان کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی بحری جہاز یا اوپر سے اس پہ فضا سے بھی کوئی گزرے جہاز تو اس کے آلات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا حقیقت ہے اس کی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زمین سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اپنی زمینوں سے کیا واقف ہوں گے؟ پاکستان میں دیکھ لیں، پہاڑوں میں ایسی ایسی جگہ جہاں پر انسان پہنچے ہی نہیں وہاں تک۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب جس طرح حدیث میں کہ دجال کو پیدا ہو چکا، اس کا ظہور باقی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا یہ اللہ کو علم ہے کہ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں اس کا۔ تو قلنا قالوا یا ذوالقرنین، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم کچھ چندہ جمع کریں، کوئی پیسے، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان بنا دیں سدا، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی، جو کچھ اللہ تعالیٰ، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مجھے آپ کی چندے کی، ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ فاعینونی بقوہ، اپنی قوت کے ساتھ، افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ڈال دوں گا ردما، ایک مضبوط دیوار۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لے آؤ لوہے کی چادریں، حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو گئی، بین الصدفین، دونوں کے سروں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کی سروں تک وہ لوہے کی چادریں پہنچی۔ قال انفخوا، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ انفخوا، اس کو دھونکو، مطلب اس میں آگ لگاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ بالکل وہ لوہا آگ بن گیا، یعنی آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔
काला, फिर तो कहा, आतूनी, ले आओ मेरे पास, उफ्रिग अलैहि कितरा, कि मैं इसके ऊपर डाल दूँ पिघला हुआ तांबा। फमस्ताउ अन यज़हरूहु, अब ये ताकत नहीं रख सकते, अन यज़हरूहु, कि इस पर चढ़ जाए, इसको पार कर ले। वमस्तताउ लहू नकबा, और नहीं ताकत रखते इसमें सुराख करने की। काल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, हज़रत ज़ुल्क़रनैन कहने लगे ये रहमत है मेरे रब की जानिब से। फ़इज़ा जाअ वादु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा अल्लाह ताला इसको कर देगा दक्का, टुकड़े टुकड़े, रेज़ा रेज़ा कर देगा, ख़त्म कर देगा। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है।